السلام علیکم میرے عزیز و محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مالدیپ میں اسلام کے قبول ہونے کا واقعہ سنائیں گے۔ وسطی ہندوستان میں واقع چھتیس گڑھ کے بیجاپور میں کمسن بچی کے بلی چڑھائے جانے کے واقعے نے مالدیپ جزائر میں لڑکیوں کے بلی چڑھائے جانے کے سانحے کو دہراتے ہوئے اچھی کھیتی کے لیے 7 سالہ لڑکی کو قربان کر کے اس کا جگر نکال لیا گیا۔ اچھی کھیتی کو یقینی بنانے کے لالچ میں ایک 7 سالہ لڑکی کو مبینہ طور پر قتل کرنے اور اس کی بلی چڑھانے کے لیے اس کا جگر کاٹنے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سینئر پولیس آفیسر کے مطابق نیتا داتی اکتوبر سے لاپتہ تھی اور اس کے باقیات ایک ہفتہ بعد ملے، جس پر پولیس نے 2 شخص کو گرفتار کر لیا۔ یہ دونوں ہی غریب کسان ہیں۔ اپنی گرفتاری کے بعد انہوں نے پولیس کو بتایا کہ اچھی کھیتی حاصل کرنے کے لیے اپنی دیوی کو خوش کرنے کی غرض سے انہوں نے لڑکی کو مار ڈالا۔ اس لڑکی کا جس وقت اغوا کیا گیا تھا تو وہ پڑوس کے گھر ٹی وی دیکھنے کے بعد گھر لوٹ رہی تھی۔ دونوں افراد نے ذبح کرنے کے بعد اس کا جگر نکالنے کا بھی اعتراف کیا تاکہ اس کے عضو دیوی پر چڑھائے جا سکے۔ پولیس اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ ان کے بیانوں کے علاوہ پولیس نے کئی ثبوت حاصل کیے۔ اگر وہ قصوروار پائے گئے تو انہیں عمر قید یا موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مشہور مورخ سیاہ علامہ ابن بطوطہ رحمۃ اللہ نے جزائر مالدیپ میں اسی انداز میں انسانی بلی چڑھائے جانے کے واقعے کو اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ اس وقت جزیرے میں ہندو حکمران راجہ دھرم سانت کی حکومت تھی، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ ابن بطوطہ مالدیپ آئے اور یہاں بطور قاضی کام کرتے رہے۔ ان کا مکمل نام ابو عبداللہ محمد بن بطوطہ ہے۔ واقعے کو اینڈ تک دیکھیے گا پلیز۔ جو مراکش کے شہر طنجہ میں پیدا ہوئے، ادب، تاریخ اور جغرافیہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں پہلا حج کیا۔ اس کے بعد شوق سیاحت نے انہیں افریقہ کے علاوہ روس سے ترکی پہنچا دیا۔ انہوں نے جزیرہ شرق الہند اور چین کی بھی سیاحت کی، عرب، ایران، شام، فلسطین، افغانستان اور ہندوستان کی بھی سیر کی۔ 4 بار حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور محمد تغلق کے دور میں ہندوستان آئے تھے۔ سلطان نے ان کی بڑی آؤبقت کی اور قاضی کے عہدے پر سرفراز کیا۔ یہیں سے ایک سفارتی مشن پر چین جانے کا موقع ملا۔ 28 سال کی مدت میں انہوں نے 75,000 میل کا سفر طے کیا۔ آخر میں فارس کے بادشاہ ابو حنان کے دربار میں آئے اور ان کے کہنے پر اپنے سفر نامے کو کتاب کی شکل دی۔ اس کتاب کا نام عجائب الاسرار فی غرائب الدیار ہے۔ یہ کتاب مختلف ممالک کے تاریخی اور جغرافیائی حالات کا مجموعہ ہے۔ ابن بطوطہ کا سفر نامہ مالدیپ کے قدیم احوال کے بارے میں اولین تاریخی دستاویز شمار ہوتی ہے۔ اپنے سفر نامہ میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ جب وہ جزائر مالدیپ پہ سیاحت کرتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ تمام ملک اذان کی صداؤں سے گونج رہا ہے اور ساری زمین سجدہ خیر نماز کی کثرت سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے اسے بہت تعجب کیا کیونکہ ان کے بہت کی علم کے مطابق کوئی مسلمان اس فاتحانہ یا تاجرانہ حیثیت سے کبھی نہیں پہنچا تھا یہاں پر۔ تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ دور دراز سرزمین اسلام کی نور سے کیسے روشن ہوئی۔ وہاں کے اہل علم نے بتایا کہ عرب کا کوئی تجارتی جہاز مشرقی اقصی کی طرف جا رہا تھا۔ یہ مشرقی جزائر کے قریب تھا کہ سمندر میں سخت طوفان آیا اور جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے مسافروں میں سے ایک مسلم تاجر کسی تختے پر بیٹھ کر بچ گیا۔ اللہ کے فضل سے ہمارے جزیرے کے ساحل پر آ لگا۔ یہ ایک مراکشی عرب تھا، چونکہ جزیرے میں اس کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا، اس لیے اس نے یہاں ایک بڑھیا کے گھر بنا لی۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا اور انہیں فروخت کرتا تھا۔ ایک عرصے تک اسی پر گزر اوقات ہوتا رہا۔ ایک دن جب وہ یہ عرب گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ بڑھیا رو پیٹ رہی ہے اور پاس ہی اس کی نوجوان لڑکی سر پیٹ رہی ہے۔ عرب نے پوچھا یہ کیسی مصیبت ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا آج یہ میری اکلوتی بچی مر جائے گی۔ عرب نے پوچھا کہ کیسے؟ یہ کیسے مر جائے گی؟ یہ تو تندرست ہے اور عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بڑھیا نے انگلی کے اشارے سے بتایا کہ وہ سامنے دیکھو، ان کی موت کھڑی ہے۔ عرب نے حیرت زدہ ہو کر دیکھا تو فوجی سوار سامنے کھڑے تھے۔ اس نے حوصلہ مندی سے دریافت کیا کہ کیا تمہاری لڑکی کو یہ قتل کر دیں گے؟ بڑی بی نے کہا کہ یہ بات انہیں دراصل یہ سپاہی میری لڑکی کو لینے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے اس جزیرے میں ہر مہینے کی ایک مقرر تاریخ کو ایک سمندری بلا نمودار ہوتی ہے، جس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس جزیرے والوں کی طرف سے ایک کنواری لڑکی اسی تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد ایک مندر میں جو سمندر کے کنارے ہیں پہنچا دیتے ہیں۔
دوسری صبح جب حکومت کے آدمی سال سمندر پر جاتے ہیں تو وہ لڑکی مردہ ملتی ہے اور اس کا قوارہ پر ظاہر شدہ ہر سال قرعہ اندازی سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سی لڑکی بھیجی جائے، یہاں تک کہ بیان کر کے بڑھیا زیادہ روئی اور کہنے لگی اس مرتبہ قرعے میں میری لڑکی کا نام نکلا ہے جو میری اکلوتی بیٹی ہے، اس وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ جب عرب نے یہ دردناک کہانی سنی تو کہا تسلی رکھو، میں سمندر میں بلا یعنی خبیث جنات کا علاج میں جانتا ہوں، آج رات میں خود اس سمندر میں جاؤں گا تاکہ تمہاری اکلوتی لڑکی کی بجائے میں اپنی جان قربان کر دوں، تم مجھے اپنی لڑکی کے زنانہ کپڑے پہنا دو تاکہ کوئی شخص مجھے پہچان نہ سکے۔ مراکشی عرب ان لوگوں میں سے تھا جن کی داڑھی مونچھ سفر کے دانے کے برابر یہ بالکل نہیں ہوتی۔ بڑھیا نے عرب کی یہ تجویز قبول کر لی اور اسے زنانہ کپڑے پہنا دیے۔ جب سپاہی آئے تو بڑھیا نے اس کو ان کے ساتھ بھیج دیا جو اس کو مندر میں بٹھا کر چلے آئے۔ یہ عرب قرآن پاک کے حافظ تھے، ان کا نام ابو البرکات تھا۔ جب حکومت کے سپاہی دور چلے گئے تو انہوں نے نہایت اطمینان سے وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی، پھر اپنے سامنے ننگی تلوار ڈال کر سمندر کی موجوں کو دیکھنے لگے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ رات نہایت خوفناک اندھیرا چھایا ہوا اور جزائر مالدیپ کی ساری کائنات نیند کی روئے زمین میں غرق تھی سوائے 3 روحوں کے جن کی آنکھوں پر نیند کی لذت حرام تھی۔ ان میں سے ایک بہادر شیرد العرب تھا جس کی آنکھوں میں پانی کا سمندر تھا اور سینے میں ایمان کا سمندر، دوسری غریب بڑھیا جسے اپنی اکلوتی بیٹی کی زندگی پر شاد ہونا تھا، لیکن مراکشی غریب الوطن کی شہادت کا غم اس کے دل و جگر کو چھیلے جا رہا تھا، تیسری روح جزیرے کی وہ معصوم لڑکی جس کو قرائے حکومت نے موت اور ذلت کے لیے زندگی اور عزت کے لیے منتخب کر لیا تھا، وہ شریف اور بہادر عرب کے غم میں نڈھال تھی اور جانتی تھی۔ شریف اور بہادر مراکش عربی نے دلکش آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی تھی اور اسی عالم میں رات کے 12 بج گئے۔ ناگہاں افق سمندر سے ایک جہاز جیسی عجیب خوفناک شکل نمودار جس پر بے شمار خانے بنے ہوتے، یہ آہستہ آہستہ کنارے کی طرف آئے اور مندر کے پاس آ کے رکی۔ مراکشی غازی اپنی تلاوت میں مصروف رہا، نتیجہ یہ ہوا یہ خوفناک بلا آگے نہ بڑھ سکی اور تھوڑی دیر ٹھہر کر آہستہ آہستہ واپس چلے گئی، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہوگی۔ صبح کے وقت جب حکومت کے سپاہی لڑکی کے نقش لینے آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے وہاں کوئی نقش موجود نہیں تھا، لڑکی غائب اور اس کی بجائے ایک بہادر جوان مرد مسلمان موجود تھا۔ سپاہی اس غازی اسلام کے پاس سے اس کو راجہ کے پاس لے گئے، راجہ نے ساری داستان سنی اطمینان کے لیے، پھر بڑھیا اور اس کی بیٹی کو بلایا جنہوں نے تمام واقعات کی تصدیق کر دی۔ شریف عرب نے راجہ کو بتایا میرا یہ فعل شریعت اسلام کے مطابق اور بڑی خاتون کے احسان کا معمولی سا بدلہ ہے۔ راجہ معمولی الفاظ سے بہت حد متاثر ہوا، پھر راجہ نے پوچھا تم اتنی بڑی بلا کے سامنے تنہا جہاں کھڑے ہوئے؟ مراکشی عرب نے کہا میں اکیلا نہیں تھا بلکہ میرا خدا میرے ساتھ تھا۔ راجہ نے پوچھا لیکن تم ڈرے کیوں نہیں؟ مجاہد عرب نے جواب دیا مسلمان خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ راجہ نے جوش سے کہا اگر اس مرتبہ بھی تم اکیلے گئے اور سلامت واپس آ گئے تو ہم سب اسلام کی صداقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے۔ تمام اہل دربار نے اس کی تائید کی۔ اس کے بعد جب دوسری تاریخ آئی تو بہادر عرب پھر مندر میں چلا گیا اور صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اس مرتبہ کسی بلا نے سمندر کا رخ نہیں کیا۔ جب راجہ اور اس کی رعیت کو یہ معلوم ہوا کہ اس مسلمان کے فیض قدم سے اہل جزیرہ کو خوفناک سمندری بلا اور شیاطین سے مکمل طور پر نجات مل گئی ہے تو تمام ملک میں اسلام کی صداقت کا غلبہ ہوا۔ سب سے پہلے بڑھیا اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا اور وہ مسلمان ہوئی، اس کے بعد راجہ اور اس کے درباریوں نے اسلام قبول کیا اور پھر تمام جزائر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دھوم مچ گئی۔ اس طرح مالدیپ میں اسلام پہلی صدی ہجری میں عرب تاجروں کی وساعت سے آیا ہے۔ یہ واقعہ 1314 ہجری کا ہے۔ مالدیپ کے لوگ اسے روحانی انقلاب سے یاد کرتے۔ اس وقت سے اب تک پرتگالی کے مختصر عہد اقتدار کے سوا مالدیپ اسلامی سلطنت چلی آ رہی ہے۔ مالدیپ کا شمار قدیم اسلامی سلطنت میں ہوتا ہے۔ 1581 میں ان جزائر پر پرتگالیوں نے قبضہ کر لیا لیکن 17ویں صدی میں ولندیزیوں کی نگرانی میں آ گئے جو سری لنکا کے بھی حاکم تھے۔ 1887 میں ایک معاہدے کے تحت برطانیہ براعظم پاک و ہند کے ساتھ مالدیپ کا بھی حکمران تسلیم ہوا۔ تو میری عزیز و محترم یہ تھی ہماری ویڈیو، ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔